الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وطن سے محبت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اپنے ملک سے، اپنے بستی سے، اپنے محلے سے اور اپنے گھر سے محبت یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا. ہر انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور انسانیت کے نتیجے میں اس میں کوئی مذہب کا فرق کیے بغیر ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت کا تقاضا ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو بیرون ممالک میں ہوتے ہیں. کوئی ملازمت کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی کسی سفر کے لیے گیا ہوا ہو تو وہاں ملک کے باہر رہ کر وہ اپنے ملک کو، اپنی بستی کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو کتنا زیادہ یاد کرتا ہے. وہ اپنوں میں رہ کر بھی وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے. لہذا یہ ملک جس ملک میں اور آپ رہ رہے ہیں ایک آزاد ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے. اس میں ہم سب آزاد ہیں. اللہ کرے کہ آزادی ہمیشہ باقی رہے اور ہر طرح کی آزادی مجھے اور آپ کو ملی رہے. مذہبی آزادی بھی ہو اور ہر اعتبار سے اس میں آزادی مجھے اور آپ کو ملے. اسی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی دی. وہ مال کی نہیں، جان کی قربانی دی، جان کے نذرانے پیش کیے. ایک دو کی نہیں، ہزاروں لاکھوں کے نذرانے پیش کیے. اور جان کے نذرانے پیش کرنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے. اپنے وقت کے سب سے بڑے قطب، سب سے بڑے ابدال، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مؤرخ، اپنے زمانے کے پائے کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ تھے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانے قربانی دینے والے. اسی سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے معمولی قربانی نہیں دی گئی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. قربانی دینے والوں سے اندازہ ہوتا ہے اس ملک کو آزاد کرانا کتنا ضروری تھا. ورنہ اگر وہ اکابر امت، اس زمانے کے عام مسلمان بھی اگر اس ملک کو آزاد نہ کراتے شاید کہ اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا. بلکہ یہ ملک وہ ہوتا جہاں غدار پیدا ہوتے، اسلام دشمن پیدا ہوتے، اسلام سے نفرت کرنے والے پیدا ہوتے، اسلام دشمنی پیدا کرنے والے پیدا ہوتے، اور بلکہ مسلمان ماؤں کے گودوں سے غیر مسلم جنم لیتے، بلکہ مسلمان ماؤں کی گودوں سے اسلام کے غدار پیدا ہوتے. وہ صورتحال ہو چکی تھی اس ملک کی.
اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان اکابرین اور ان ایمان والوں کی قبروں کو نور سے منور فرما دے کہ جنہوں نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک سوچا چاہے میرے بیوی بچے، چاہے میری بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائے، لیکن میری جان کے نظر آنے کے بعد وہ تو کم سے کم ایک آزاد ملک میں سانس تو لے سکیں گے۔ ان انگریزوں کی غلامی سے آزادی ان کو ملے گی، ان کے قید سے وہ آزاد ہو جائیں گے، بلکہ وہ آزادانہ طور پر یا اس ملک میں رہ سکیں گے۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان دینے پڑے تو میں اپنی جان دے دوں۔ لہذا اسی جذبے کے ساتھ ان اکابرین امت نے اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، ان کو معلوم تھا ہمیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو آگے بڑھ کر انہوں نے پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم پھانسی کے پھندے پہ ہم چڑھ تو جائیں گے، لیکن بعد والوں کے لیے آزادی کا راستہ ہم آسان بنا کے جائیں گے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں آگ میں ڈال کے زندہ جلایا جائے گا اور ہمیں توپوں کے سامنے باندھ کر بم سے اڑا دیا جائے گا، ہمارے جسم کو کفن تک نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے جسم کو دفن کرنے کے لیے قبر کے 2 گز زمین نصیب نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے چھیترے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ چرند و پرند کھا کے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیں۔ ان سب کے معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لی، اسلام دشمنوں سے ٹکر لی اور اس ملک کو یقیناً آزاد کرا کے چھوڑا۔ یقیناً ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس موقع پہ ترنگا لہرا دیتے ہیں اور اس دن مٹھائی بھی تقسیم کر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن اپنے گھر میں خوشی بھی منائیں، لیکن اس موقع پر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ قربانی دینے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی اذیتناک سزائیں ان کو دی گئی۔ جسم کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ ان کی چمڑی ادھیڑی گئی، زندہ انسانوں کو کھڑا کر کے ان کے جسم کو چھیلا گیا۔ عجیب عجیب سزائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہر قسم کی سزا انہوں نے برداشت کی، لیکن ان کا ایک ہی مقصد یہ تھا، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پہ مجھے اور آپ کو ان کو یاد کر کے دعائیں دینی ہے اور ان کے حق میں ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے حق میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اتنا سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ اگر وہ چاہتے انگریزوں کی غلامی قبول کر لیتے، اگر وہ چاہتے ان کی بات مان کے اس ملک میں رہ جاتے، وہ بھی سکون سے رہتے، ان کی بیوی بچے بھی سکون سے رہتے، کھا پی کے زندگی گزار لیتے، غلامی کی زندگی سے ہی وہ گزار کے مر جاتے، لیکن ان کے سامنے جو مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے ان کے سامنے جو چیز تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ میرے نبی نے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے مکہ مکرمہ جہاں حضور پیدا ہوئے اس مکے کی آزادی کے لیے حضور نے کیا نذرانے پیش کیے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ان مسلمانوں کے سامنے، ان اکابر علماء کے سامنے یہ مکی زندگی حضور کے سامنے موجود تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے کافر و مشرکوں نے جینا تنگ کر دیا، وہ رہنے کے لیے حضور کی سانسیں تنگ ہو گئی اور حضور کے پر ایمان لانے والے صحابہ کو انہوں نے تنگ کر دیا، مارا پیٹا، جانیں لی، مال کھینچ لیا اور ان کو جینے نہ دیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اپنے صحابہ سے جاؤ تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ بعد میں حضور نے بعض صحابہ سے کہا کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ 13 سالہ زندگی میں حضور کو جو تکلیفیں دی گئی، بالآخر حضور کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ جس زمین پر حضور پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، وہیں تقریباً حضور نے 50 پر 3 سال کی زندگی گزاری۔ وہاں کے لوگوں نے اتنا تنگ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حضور مکہ چھوڑ کے چلے جائیے آپ۔ لیکن جس وطن میں، جس شہر میں حضور پیدا ہوئے تھے، جہاں حضور نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں حضور نے بکریاں چرائی تھی، حضور نے اپنی بہن شیما کے ساتھ کھیلا اور کودا تھا، اور وہاں اپنے
ख़ानदान के भाई बहनों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी और वहीं बड़े हुए जवानी गुजारी और आगे बढ़कर हुजूर ने वहीं शादी की, वहीं हुजूर की औलाद पैदा हुई, हुजूर के बच्चे वहीं पैदा हुए और अपने बच्चियों के बड़े होने के बाद उनकी शादियां हुजूर ने मक्के में की। इतना लंबा ज़माना हुजूर का गुजरा। हुजूर जब मक्का छोड़ के मक्के से बाहर आए, एक टेले पे पहाड़ के ऊंचाई पे खड़े हुए और वहाँ से मक्का नज़र आ रहा था, काबतुल्लाह नज़र आ रहा था। वहाँ हुजूर खड़े होकर मक्के को मुखातब करके कहा, ऐ मक्का, मा अत्यबी की मिन बलदिन, तो कितना बेहतरीन शहर है, तो कितना अच्छा वतन है मेरा। व अहब्बकी इलैया, मुझे तो कितना महबूब व पसंदीदा है। और आगे फरमाया, वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनक मा सकनतु गैरक, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती, मैं इसके अलावा दुनिया में किसी बस्ती को अपना वतन न बनाता। वतन से मोहब्बत, गाँव से, शहर से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, ये नबी से सीखी हुई चीज़ है। हाँ, किसी को इस मुल्क से मोहब्बत हो अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता है, ये उसके ईमान का एक हिस्सा है। ये चीज़ मुझे और आपको नबी से मिली है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टेले पे खड़े होके हुजूर के सामने अपनी 50 पर 3 साल ज़िंदगी का तसव्वुर था। एक एक चीज़ हुजूर सोचते थे, आंखों से आंसू जारी थे और हुजूर कहते थे, ये तो वतन वो है, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हुजूर के सामने ये आयतें थी और इस आयत का मंज़र था, इस आयत का माना और मतलब था। ये आयतें क्यों उतारी गई, किसके लिए उतारी गई, किस जगह के लिए उतारी गई, हुजूर के सामने सारा मंज़र था। इन आयतों में क्या कहा गया, फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए अल्लाह ने जो सबसे पहला घर इबादत के लिए जो बनाया है इस पूरी ज़मीन पर, वो है मक्के में काबतुल्लाह। हुजूर को अपनी आंखों के सामने काबा नज़र आ रहा था। हुजूर इस काबे को देख कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, तो वो है जिस पूरी कायनात में, इस पूरी ज़मीन पर अगर किसी जगह इबादत हो सकती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी जगह पर। आज मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। और आगे फरमाया, लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, और अल्लाह ने इस जगह को बाबरकत बनाया। इतनी बरकत वाली वो ज़मीन है और इतनी रहमत वाली वो ज़मीन है। अल्लाह की 120 रहमतें सीधे सीधे काबतुल्लाह पे हर दिन उतरती और वहाँ से सारी रहमतें सारी दुनिया में तक़सीम होती हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, इतनी रहमतों वाला, इतनी बरकतों वाला शहर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, और आगे फरमाया, वमन दख़लहु कान आमिना, और इतना पाकीज़ा ये शहर है और इतने पाकीज़ा ये जगह है, कैसा भी जालिम किस्म का आदमी भी और कितना भी गुनहगार किस्म का आदमी भी अगर इस शहर में दाखिल हो गया, अल्लाह उसको अमन दे देते हैं, अल्लाह उस पर अज़ाब नहीं उतारते, अल्लाह अपना कहर उस पर नहीं उतारते। और यहाँ तक फरमाया कि अगर वहाँ कोई भागा हुआ ग़ुलाम भी, मुजरिम भी अगर आ जाए काबतुल्लाह के पास, ताकि उसको मारने की इजाज़त शरीयत में नहीं है, खून बहाने की इजाज़त उसको नहीं है। इतना अमन वाला शहर, वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आगे फरमाया, सारी दुनिया के मुसलमान हज के लिए इसी शहर को आएंगे। हुजूर इस शहर को कहते हुए कह रहे हैं, अय शहर, तो इतनी खूबियों का मालिक है, इतने तो सिफ़ात का मालिक है, सारी दुनिया तेरी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ती है, सारी दुनिया तेरी तरफ खड़े होकर अदब एहतराम से पेश आती है, तेरी तरफ खड़े होकर पेशाब करना, तेरी तरफ खड़े होकर बैतुल खला करना, ताकि ये इस्लाम की मुसलमान के ख़िलाफ़ है, ये तेरी बेअदबी के ख़िलाफ़ है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है, चलते चलते क़िबले की तरफ मुँह करके थूकना भी बेअदबी है। कहा कि इतना अदब वाला तो शहर है, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कौम ने अपने शहर से मुझे हटाया है, मुझे भगाया है, मुझे इस जगह पर मुझे तंग कर दिया है। लिहाजा अगर मुझे कौम ना निकालती, मा सकनतु गैरक, मैं तुझे छोड़कर दुनिया में किसी और जगह रहना पसंद न करता था।
یہ وہ سارا منظر ہے جو وطن کی محبت سکھاتا ہے، ملک کی محبت سکھاتا ہے۔ لہذا ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لہذا ان سب کے سامنے یہ حدیث ان کے سامنے تھی۔ حضور کو اپنے وطن سے کتنی سچی محبت تھی، لہذا ہمیں بھی اس ملک سے اتنی محبت ہے۔ اس لیے محبت ہے اللہ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی، جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس پیغمبر کو اللہ نے، اس انسان کو اللہ نے، جس کو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ہم سب کے بابا ہیں، ہم سب کے ابا ہیں، جن کو اللہ نے اس زمین پہ اتارا تو اللہ نے اس ملک میں اتارا ہے۔ لہذا یہ زمین کتنی پاکیزہ ہوگی اللہ کے نظر میں۔ اللہ کے لیے دنیا کی ساری زمینیں تھی، سب میں اللہ چاہتے تو اتار سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ فلسطین میں بیت المقدس کی جگہ اتار سکتے، ہو سکتا ہے اللہ مکہ مکرمہ میں حضرت آدم کو اتارتے، اللہ کسی اور جگہ اتارتے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو اتارنے کے لیے، سب سے پہلے پیغمبر اور انسان کو اتارنے کے لیے اس پاکیزہ زمین کو اللہ نے چنا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم و حوا کو سیدھے زمین پہ اتارا، حضرت آدم کو یہاں اتارا، حضرت حوا کو جدہ میں عرب میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس ملک میں کئی سال رہے، کئی حج کیے۔ روایتوں میں کئی لکھا ہے، کہیں روایتوں میں 300 حج کا تذکرہ آتا ہے، کہیں روایتوں میں اور زیادہ کا تذکرہ آتا ہے۔ اتنے حج حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہندوستان سے سیدھے مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کے انہوں نے حج کیا۔ یہ وہ زمین پاکیزہ زمین ہے، اس زمین پر حضرت آدم اترے۔ سب سے پہلے اس زمین پر انسانوں میں حضرت آدم نے اللہ کا نام اس زمین پر لیا ہے۔ اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی انسان اس سے پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی اتری تو اسی پاکیزہ زمین پہ وحی اتری ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آئے تو اسی ملک ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہ وہ ملک تھا جب تقسیم سے پہلے کی بات تھی، جب کئی حصے اس کے بڑھ گئے، اس سے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب ایک متحدہ ہندوستان تھا، اس موقع پہ اس پاکیزہ زمین پر پورے اس ملک میں کوئی انسان نہیں تھا، اکیلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب اس کے بعد حضرت حوا یہاں تشریف لائی، اس کے بعد اسی ملک میں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک نبی نہیں اور انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں بھی کسی بچے نے اسی ملک میں جنم لیا، اور انہی کے نام سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے نواسے کا ایک نام تھا جس کا نام تھا ہند۔ اسی بچے کے نام سے اس ملک کا نام پڑا ہے ہندوستان۔ ہندوؤں کے رہنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے کا غالباً ایک پوتے کا نام تھا جس کا نام ہند تھا۔ اس ہند نے یہاں اپنا بسیرا کیا، یہاں اس نے قیام کیا، لہذا اس بچے کی نسبت پر اس علاقے کے نام ہند پڑا۔ اور فارسی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے ہندستان، یعنی ہند میں رہنے والے، اسی کو ملا کر اردو میں کہتے ہیں ہندوستان، ہند کے رہنے کی جگہ۔ جیسے قبرستان ہے، قبر کے رہنے کی جگہ، عیدگاہ ہے، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ، ایسی ہند کے رہنے کی جگہ اور ہند کے خاندان والوں کی جگہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہندوستان۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ملک وہ ہے جس کا تعلق نبیوں سے جڑا ہوا ہے، یہ وہ ملک ہے جس کا تعلق اسلام سے جڑا ہوا ہے، یہ وہ ملک ہے جس کا تعلق اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ وہ ملک ہے جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس کا تعلق اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا اس پیارے وطن سے مسلمانوں کے محبت کا ہونا یہ ہماری فطری محبت ہے۔ لہذا اسی لیے ہمارے ان اکابرین نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بلکہ اس ملک کے لیے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا، غیروں نے اتنا پسینہ تک بھی نہیں بہایا۔ یہ تاریخ ہے۔ 200 سال مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، ایک دو جنگیں نہیں، 200 سال لڑی ہے۔ 200 سال میں اندازہ لگائیے کتنے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اور ان کے سامنے، انگریزوں کے سامنے ایک بات یہ تھی
اس ملک میں اگر آزادی کا جذبہ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں میں ہے، اور اس آزادی کی روح پھونکنے والے، اس آزادی کا جذبہ پیدا کرانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں اس ملک میں بسنے والے علماء، اور ان علماء کے اندر طاقت پیدا کرانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن، اور قرآن پر قائم رہنے والے جذبہ پیدا کراتا ہے کون؟ وہ ہے اسلام۔ لہذا سب سے پہلے ان کے اندر سے علماء کو کاٹ دیا جائے، اس کے بعد قرآن کو ختم کیا جائے تو خود بخود اسلام مٹ جائے گا۔ اس ملک میں اسلام کو زندہ رکھنے والے دو ہی لوگ ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے علماء کرام۔ اگر یہ علماء ختم کر دیے جائیں تو خود بخود قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے خود بخود اسلام مٹ جائے گا، اس کے بعد اس ملک میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے پوری سازشیں کر لی، اس کے لیے انہوں نے علماء کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنایا، نشانہ بنایا۔ ایک نہیں، لاکھوں علماء کو پھانسی کے پھاندے پہ چڑھایا گیا، بلکہ تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میرا جہاں ڈیرا تھا، ڈیرے کے میں اندر گیا تو مجھے گوشت کی بدبو، جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں اپنے ڈیرے کے باہر نکل کے باہر جا کے دیکھا کہ بہت بڑا ایک علاوہ ہے، بہت بڑا ایک کھڈا گڑھا کھودا گیا ہے جس کے اندر انگار بھری گئی ہے، اور وہاں ایک تختے پہ کئی علماء کو کھڑا کیا گیا، 40 علماء کی ایک جماعت کو لایا گیا، اور ان سے کہا گیا بس تم اتنا کہو کہ ہم آزادی کی جنگ میں ہم نے حصہ نہیں لیا، ہم تمہارے خلاف ہم نے حصہ نہیں لیا، اتنا کہہ دو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ ان علماء نے کہا ہم نے تو ایک ہی تو اتنی بڑی نیکی کی ہے، اتنی بڑی نیکی ہم نے کی ہے، اس نیکی کو ہم کیسے ضائع کر دیں؟ لہذا دیکھتے دیکھتے 40 کے 40 علماء کو آگ میں ڈال دیا گیا، زندہ ان کو جلایا گیا، اور وہ جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ پیچھے 40 کی پھر ٹولی لائی گئی، پھر ان سے کہا گیا دیکھو اگر تم بھی وہی کہو گے تمہارا بھی ہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لبیک۔ پھر ان کو بھی جلایا گیا۔ انگریز مورخ تاریخ لکھ رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی جماعتیں علماء کی لائی گئی، ان کو جلایا گیا، اور کئی علماء کو پھانسی کے پھندے پہ ہاتھی کے اوپر علماء کو لایا جاتا، اور درخت پر ان کو پھانسی کے پھندے پہ باندھا جاتا، ہاتھی کو سامنے سے ہانک دیا جاتا، اور وہ علماء وہاں لٹکتے لٹکتے اپنی جان دے دیتے۔ یہ پھانسی پہ چڑھنے والے معمولی علماء نہیں تھے، اپنے علاقے کے زبردست علم دین رکھنے والے، اپنے علاقے کے با اثر علماء ہوتے تھے، جن کی ایک بات پہ پورا گاؤں پورا شہر کھڑا ہو جاتا تھا۔ لہذا سب سے پہلے انہوں نے علماء کو، اس کے بعد قرآن مجید کے ایک دن میں 3 لاکھ قرآن جلائے گئے۔ وقت نہیں ہے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے۔ یوم آزادی کے دن کون آزادی مناتا ہے؟ اس دن کون خوشی مناتا ہے؟ بچے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اسکول کی چھٹی ہے، ان کو چاکلیٹ اور بسکٹ اور میٹھا دیا جاتا ہے۔ بس اتنی سی خوشی آج باقی رہے گی میرے بھائیوں کہ سب سے زیادہ حق تو خوشی منانے کا مجھے اور آپ کو ہے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا، ہم تاریخ کو بھلا دیے ہیں، ہمیں صرف وہ نام بتائے گئے، وہ نام پڑھائے گئے، وہ نام دماغ میں بٹھائے گئے، وہ آخری صف کے لوگ تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو مجھے کہنے کا حق ہے، اور آپ کو سننا بھی چاہیے اس بات کو کہ اس آزادی کی جنگ لڑنے والے ہمارے اکابرین کون کون تھے۔ ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا، زیادہ لے دے کر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آج کا بچہ جانتا ہے۔ وہ تو بہت بعد کے ہیں، ان سے پہلے کتنے اکابرین ہمارے گزرے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ چند نام گنائے جاتے ہیں، اس کے بعد بقیہ سارے غیروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے سارے بچے اسکولوں کے، ہو سکتا ہے ہمارا نوجوان طبقہ بھی ہی سمجھتا ہو کہ یہ ان غیروں کا احسان ہے، ہم کو یہاں جینے دے رہے ہیں، ورنہ تو یہ ملک تو ان کا ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، جتنا ان کو حق ہے اتنا ہی مجھے اور آپ کو بھی حق ہے، جتنا اس ملک کے پرائم منسٹر کو رہنے کا حق ہے اتنا ہی زیادہ مجھے اور آپ کو یہاں رہنے کا حق ہے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے، سینہ تان کے ہم کہتے ہیں، جتنا ان کو اس ملک میں جینے کا حق ہے، غریب سے غریب مسلمان کو بھی، ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ حق رکھنے میں پرائم منسٹر بھی اتنا ہی زیادہ حقدار ہے جتنا میں اور آپ ہیں۔
حق رکھنے میں برابر کے ہیں۔ ہو سکتا ہے عہدہ کسی کا بڑا ہو چھوٹا ہو، لیکن اس ملک کے باشندے ہم سب برابر کے ہیں۔ اگر کوئی یوں کہے کہ تمہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ جتنا خون ہم نے بہایا تم نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا کہ تم کہتے ہو یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ لہذا آزادی کی تاریخ کو یاد رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں جھنڈا ہر گھر پہ لہرانا چاہیے۔ یہ تو اس وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یوم آزادی کے دن ہم سب کو مل کر یوم آزادی منانا ہے۔ بچے نہیں، بڑے ہم سب مل کے یوم آزادی منائیں گے تو بچے سمجھیں گے ہاں یہ یقیناً آزادی والا دن ہے، اس آزادی کا حق سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہے، ہم ہی ہیں۔ یہ بات کا درجہ ہے۔ اسکولوں میں بچے یوم آزادی بعد میں مناتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو حق ہے، لہذا یوم آزادی ہم منائیں اور اس تاریخ کو نہ بھلائیں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک دن وہ بھی آئے گا، ہماری نئی نسل اس تاریخ کو بھول جائے گی۔ وہ سمجھیں گے ہماری بڑوں کی کوئی قربانی نہیں رہی، بلکہ صرف انہی چند ناموں کو جو آج اسکولوں کے سلیبس میں بتایا جا رہا ہے بس انہی لوگوں کا احسان ہے۔ اگر یہ انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد نہ کراتے، ہو سکتا ہے کہ ہم آزاد زندگیاں نہ گزار سکتے۔ لہذا اپنے بچوں کو تاریخ بتانی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی نوجوانوں کی بھی۔ اس تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء کے بیانات سنیں، علماء سے پوچھیں اس تاریخ کو، کیونکہ یہ تاریخ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ ساری تاریخ اردو میں زیادہ لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تیلگو اور انگریزی میں کم ہو، لیکن ہماری قوم اردو نہیں جانتی، جس کی وجہ سے اس تاریخ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو تاریخ بتانے والے ہیں ان کی باتیں کبھی ہم سنتے نہیں، اگر سنتے تو تاریخ کا پورا علم ہمارے سامنے ہوتا۔ لہذا اس موقع پہ ہم ایک کام ضرور کریں گے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ان کے حق میں کم سے کم ایصال ثواب کریں گے اور دل سے دعا دیں گے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، کہ ان کی جو قربانیاں رہی اللہ ان کی ہر قربانی کو قبولیت سے مالا مال کرے، ان کی جتنی خطائیں غلطیاں رہی اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ لہذا اس وقت ملک کے حالات بدل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نئی آواز آزادی کی لگائی جائے۔ آزادی کے 75 سال ہو گئے، لیکن جس آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے قربانی دی تھی ویسی آزادی مجھے اور آپ کو یہاں نہیں ملی۔ آج دن بدن پابندیاں ہم پہ لگنے لگی، کہیں حجاب پہ، کہیں اذان پہ، کہیں طلاق پہ، کہیں مسجدوں پہ، پتہ نہیں اور کتنی چیزوں پہ پابندیاں دھیرے دھیرے شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے دوبارہ اور ایک جنگ آزادی لڑی جائے۔ وہ جذبہ مجھے اور آپ کے اندر رہنا چاہیے۔ جب تک ہم پرانوں کی تاریخ یاد نہیں رکھیں گے وہ نئی آزادی کا جذبہ ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم تو مردے ہو چکے ہیں اس آزادی کے تعلق سے۔ لہذا اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو یاد رکھا جائے اور اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ بچوں کہ اس ملک کے لیے آزادی کی جنگ مسلمانوں نے سب سے زیادہ لڑی ہے، ان کے نام گنوائے جائیں، ان کو بتایا جائے، تب جا کے ہمارے بچے سمجھیں گے ہاں اس ملک میں جینے کا ہمیں بھی کچھ حق ملتا ہے، ورنہ وہ بچے بھول جائیں گے۔ اللہ ان اکابرین کو قبول فرما دے اور اسی جذبے کے ساتھ یوم آزادی منانا ہے، اور اس کے لیے شہر کے ذمہ داروں نے یوم آزادی منانے کے لیے انجمن سینٹر میں اس دفعہ یوم آزادی کا ترنگا لہرایا جائے گا۔ لہذا پیر کے دن جو 15 اگست ہے تو اس دن میں عرض کرتا ہوں کہ سب کو وہاں آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک میں ہیں، آزاد ملک میں ہیں، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، سب سے زیادہ حق مجھے اور آپ کو ہے۔ بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ پورے شہر کو وہاں لانا چاہیے کہ سب مل کے جب ترنگا لہرائیں گے تب ان برادران وطن کو معلوم ہوگا ہاں ان مسلمانوں نے اس کو آزاد کرایا ہے، ورنہ تو آج ہم میں سے کوئی وہاں نظر نہیں آتا، گنے چنے چند لوگ جاتے ہیں، ایک مذاق بن جاتا ہے، ایک مذاق بن جاتا ہے، غیر ہم پہ ہنسنے لگے ہیں۔ لہذا افسوس سے یہ عرض کرنا ہے اور ذمہ داروں کی طرف سے بطور اعلان یہ ہے کہ آپ تمام پیر کے دن صبح میں وہاں تشریف لائیں اور 7 بجے اور اپنا ترنگا لہرا کر اس آزاد ملک میں اور اپنا حق جتائیں اور اپنے آزاد ہونے کا ایک ثبوت پیش کریں۔ اللہ ہماری ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔